اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 61 آیت کمپلیٹ ہو گئیں اور اب آج آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 66 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 74 تک ایک پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لہٰذا ان تمام آیات کا ترجمہ اور تفسیر ایک ساتھ بیان کی جائے گی۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایمان لائے ہیں مسلمان اور یہودی و نصارہ اور سائبین، جو بھی خدا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، ان کی جزا اور اجر ان کے پروردگار کے ہاں مسلم ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے، اور ہر دین کے پیروکار جو اپنے عہد میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ان کے لیے اجر ہے۔ بے شک بنی اسرائیل سے متعلق جتنی بھی گفتگو ہے، اس میں دراصل قرآن ایک عمومی قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک مکمل اصول بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایمان خالص اور عمل صالح قابل قبول ہے۔ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں یعنی کہ مسلمان، اور اسی طریقے سے یہودی، عیسائی اور سائبین یعنی حضرت یحییٰ، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے پیروکار، جو بھی خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کا اجر پروردگار عالم کے پاس جمع ہے، مخصوص ہے، موجود ہے، اور ان کو اس نہ پہلے کوئی خوف تھا اور نہ وہ آئندہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آیت تقریباً اسی عبارت کے ساتھ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں آئی ہے، اور کافی فرق کے ساتھ سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں اس ہی مفہوم کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت کے بعد کی آیات نشاندہی کرتی ہیں کہ یہودی اور عیسائی اتراتے تھے کہ ہمارا دین دیگر تمام دینوں سے بہتر ہے، اور وہ جنت کو بغیر کسی بھی عمل کے اپنے لیے مخصوص سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ صرف ہم کو نہیں عیسائیوں کو ملے گی اور کوئی اس میں شرکت کسی اور کی نہیں ہوگی، اور شاید یہی فخر جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک جماعت میں بھی تھا۔ یہ آیت کہتی ہے کہ ظاہری ایمان یعنی کہ اسلام خالی عمل صالح کے بغیر، چاہے مسلمان کا ہو، چاہے یہود و نصارہ کا، یا کسی اور کا، کسی بھی دین کے پیروکار کا، کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ خدا اور قیامت کے دن کی بڑی عدالت پر حقیقی اور خالص ایمان جو نیکی اور عمل صالح کے ساتھ ہو، وہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں قدر و قیمت کا حامل ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ جزا اور اطمینان اور انسان کے امان کا باعث بھی ہے۔ تو قیامت کے دن کے اوپر حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ عمل سے ایمان، یعنی صرف زبانی کلامی ایمان جو ہے وہ ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کو جو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن کے ایمان کے اوپر، قیامت کا یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر قیامت کے اوپر واقعی یقین ہو تو کیا انسان دنیا میں تباہی مچا سکتا ہے؟ کیا انسان کسی دوسرے کو تکلیف دے سکتا ہے؟ کیا انسان کسی فساد کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا اور ساری گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ہر وقت اس کو یہ خیال ہوگا ذہن میں کہ ہم دنیا سے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا، ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب کتاب دینا ہے۔ کس طریقے سے آج دنیا میں ناانصافیاں پھیلی ہوئی ہیں، کہیں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، نہ پیسوں کی تقسیم صحیح طریقے سے، نہ رزق کی تقسیم، ہر چیز میں دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے، ہر طرح سے ظلم کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، چاہے معاشرے کے معاملات ہوں، چاہے ملکی معاملات ہوں، ہر طرف ہم کو ایک افراتفری، بے راہ روی، ایک مظالم کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان کا زبانی تو ایمان ہے قیامت کے اوپر، عملی طور کے اوپر کوئی ایمان نہیں، اور اللہ کے یہاں عملی ایمان جو ہے وہ قبول کیا جائے گا کہ انسان عمل سے ثابت کرے کہ اسے خدا کی ذات کے اوپر بھی ایمان ہے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے اوپر بھی ایمان ہے کہ ہم کو وہاں جا کر ایک روز اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اب یہاں پر اس آیت سے یہ چیز کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی بھی دماغ میں یہ سوال پیدا ہو، اور پہلے بھی لوگ اس آیت کو غلط طریقے سے اس طرح سے پیش کرتے تھے کہ
وہ یہ کہتے تھے کہ ہر مذہب کے اوپر عمل کرنے والے کو اپنے ہی مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لہٰذا ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ یہودی، عیسائی یا دوسرے مذاہب کے اگر ہیں تو وہ آج مسلمان ہو جائیں، بلکہ اگر وہ خدا پر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح انجام دیں تو کافی ہے، یعنی کہ اپنے مذہب کے اوپر قائم رہیں اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر اور آخرت پر ایمان رکھیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ مسلمان ہونا، ایمان لانا، اسلام قبول کرنا ضروری نہیں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین اپنے لیے انتخاب کرے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن یہود و نصارہ اور باقی تمام دینوں کے ماننے والوں کو اسلام کی دعوت دینے والی آیات سے بھرا پڑا ہے۔ تو اگر اس تفسیر کو ہم صحیح مانیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے جو بھی بیان کیا، تو یہ قرآن کی بہت ساری آیات سے تضاد ہو جائے گا، یعنی ٹکراؤ ہو جائے گا، لہٰذا ضروری ہے کہ اس آیت کے حقیقی معنی تلاش کیے جائیں۔ اب اس سلسلے میں جو بہت زیادہ تفاسیر ہیں اس میں سے دو تفسیریں ہیں جو بالکل واضح اور مناسب ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر یہود اور نصارہ اور ان جیسے گروہ اپنی کتاب کے مضامین کے اوپر عمل کریں، یعنی جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں، تو رسول اسلام کے اوپر وہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں جو ان کے اوپر نازل ہوئی ان میں بھی مختلف صفات اور علامات کے ساتھ پیغمبر اکرم کے ظہور کی بشارت موجود ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اسی سورہ کی آیت نمبر 146 میں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کہیے کہ اے اہل کتاب، تمہارے اس وقت تک کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک تم توریت، انجیل اور جو کچھ پروردگار عالم کی جانب سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اسے قائم اور برقرار نہ رکھو، اور اس میں سے ایک رسول اسلام پر ایمان لانا ہے جن کے ظہور کی بشارت تمہاری کتب میں آ چکی ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے جو بھی کتابیں نازل کیں وہ سب کتابیں پروردگار عالم کے احکامات سے بھری پڑی تھی، یعنی اللہ نے یعنی ہر کتاب جو ہے وہ ایک دین کی پیروی کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ جیسے اسلام میں پروردگار عالم کی ذات کے اوپر ایمان ہے اور ساری جو چیزیں پیغمبر اکرم کے اوپر ایمان ہے اور آگے کے تمام چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ان کتابوں میں بھی پیغمبر اکرم کے آنے کی بشارت دی گئی تھی کہ وہ نبی آئے گا تو اس کے اوپر ایمان لانا، ان کا سارا کچھ، ان کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں اور تمام نیک اعمال کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان ساری کتابوں میں وہ سارے اصول تھے کہ جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی وہ تمام احکامات اور تمام نیک کام، ان تمام برائیوں سے روکا گیا تھا، تمام نیک کاموں کی طرف راغب کیا گیا تھا۔ یہ تو ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، رسول اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے، لہٰذا وہ بعد میں اس طریقے سے منحرف ہو گیا، ورنہ اللہ نے جو دین بھیجا وہ تو سب اسلام۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بندہ بنا کر، اپنا نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ تو بعد میں وہ لوگ ماننے لگے اس طریقے سے۔ تو ان لوگوں نے خود ان سب چیزوں میں وہ کی، لیکن جو کتاب ہے اس وہ جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات وہ ہیں کہ اچھائیوں کی طرف راغب کرنا، برائیوں سے روکنا، پروردگار عالم کی ذات کو واحد ماننا، اور پیغمبر اکرم جو آخری نبی ہوں گے ان کی بشارت۔ تو سارے نبیوں کے اوپر ایمان، ساری کتابوں کے اوپر ایمان، یہ سب چیزوں میں موجود تھا۔ تو ان کتابوں کے اوپر جو لوگ ایمان، ان کے اوپر صحیح کتابوں کے اوپر جو صحیح احکامات کو بجا لے کر آئے، ان کے لیے یہ احکامات ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ کو بھی رسول خدا مانا۔ اچھا، دوسری تفسیر اس کی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا، اس کا جواب ہے کہ اسلام کی ابتدا میں بہت سے مسلمانوں کو مدینے میں یہ سوال جو ہے وہ درپیش تھا۔ وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر حق اور نجات کی راہ صرف اسلام ہے تو ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا، ہمارے باپ دادا کا کیا بنے گا؟ وہ پیغمبر اسلام کو نہ پہچاننے اور ان پر ایمان لانے کی وجہ سے سزا و عذاب کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت نے خبر دی کہ جو شخص اپنے زمانے میں اس وقت کے برحق نبی اور آسمانی کتاب کے اوپر ایمان لے آیا ہو اور اس نے عمل صالح انجام دیے ہوں، وہ نجات یافتہ لوگوں میں سے ہے، اور اس کے لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔
لہٰذا حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے کے مومنین اور عمل صالح انجام دینے والے اور یہودی جو ہیں وہ نجات یافتہ ہیں، اور یہی صورت ظہور رسول اسلام سے پہلے کے عیسائی مومنین کی ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ خدا کی ذات کے اوپر اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، اور ان احکامات میں سے ایک حکم آخری پیغمبر کے اوپر ایمان لانا بھی تھا، اور عمل صالح جنہوں نے انجام دیا ہوگا وہی پھر آخر کار نجات یافتہ ہیں۔ یعنی اس وقت کی کتابوں کے اوپر جو مکمل عمل کیا ہوگا، مکمل ایمان لائے ہوں گے، وہ اس وقت کے نجات یافتہ ہیں، اور بعد میں جو اس طریقے سے اسلام لے کر آئے اور پھر احکامات کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ اور ہر دین کے پیروکار جو اپنے عہد میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ان کے لیے اجر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ سائبین کون ہے۔ یہود اور نصارہ کو تو ہم جانتے ہیں، سائبین کون ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک گروہ ہے کہ جو حضرت نوح پیغمبر کا پیروکار تھا، اور ان کا ذکر یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کسی آسمانی دین کے پیروکار تھے اور قیامت اور خدا کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ اب رہا یہ کہ بعض لوگ انہیں مشرک اور ستارہ پرست کہتے ہیں، یا بعض لوگ انہیں مجوسی کہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورہ حج کی آیت نمبر 17 مشرکین اور مجوسیوں کو سائبین کے مقابل قرار دیتی ہے، اور یہی آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ مجوس اور مشرکین کے علاوہ ایک مستقل گروہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی کہ دنیا کے ہر مذہب کی اچھائی لے لو اور اس کی برائی سے دور رہو۔ اسی بنا کے اوپر انہیں سائبین کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی دین کے تمام احکام کی انجام دہی کی قید سے سرکشی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ ایک لحاظ سے تمام دینوں کے موافق اور تمام دینوں کے مخالف ہیں۔ اب سائبین میں دو گروہ ہیں، سائبین حنیف اور سائبین مشرک۔ سائبین حنیف کا گروہ مسلمانوں سے ہم آہنگ ہو گیا اور ان کے مشرک بت پرستوں کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 63، اور وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر مسلط کر دیا، اور تمہیں کہا کہ جو کچھ آیات و احکام کی صورت میں ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، شاید اس طرح تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 64، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی دی، اور اگر تم پر خدا کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ بے شک اب ان آیات میں بنی اسرائیل سے توریت میں شامل احکامات پر عمل کرنے کے عہد و پیما اور پھر ان کی طرف سے اس عہد و پیما کی خلاف ورزی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اب عہد و پیما کیا تھے؟ عہد و پیما سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے لیے اسی سورہ کی آیت نمبر 40 میں گفتگو ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 83 اور 84 میں بھی ہوگی۔ اس عہد و پیما میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ پروردگار عالم کی توحید پر ایمان رکھنا، ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیم اور حاجت مندوں سے نیکی کرنا، اور خوریزی سے پرہیز کرنا، اور مکمل طور کے اوپر صحیح عقائد اور پروردگار عالم کے احکامات کے بارے میں عہد و پیما تھا کہ جن کا توریت میں ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس سے استفادہ کیا گیا ہے کہ خدا نے یہودیوں سے پیمان لیا کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھیں گے اور ان کی مدد کریں گے اور راہ خدا میں صدقہ اور خرچ کریں گے۔ اس کے بعد اب یہاں کوہ طور ان کے سروں پر مسلط کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کے سلسلے میں جو تفصیل ہے وہ یوں ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے اور اپنے ساتھ توریت لائے تو اپنی قوم کو بتایا کہ میں آسمانی کتاب لے کر آیا ہوں کہ جو دینی احکامات پر اور حلال اور حرام کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں کہ جنہیں خدا نے تمہارے لیے عملی پروگرام قرار دیا ہے، اسے لے کر اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اس بہانے سے کہ ان کے لیے مشکل احکامات ہیں، یہودی نافرمانی اور سرکشی پر تل گئے جس طریقے سے ان کی عادت تھی۔ خدا نے بھی فرشتوں کو مامور کیا کہ وہ کوہ طور کا ایک بہت بڑا ٹکڑا، پہاڑ کا ٹکڑا ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیں۔ حضرت جبرائیل نے کوہ طور کو اٹھایا اور اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو یہ خبر دی کہ عہد و پیما باندھ لو،
احکامات خدا کے اوپر عمل کرو، سرکشی اور بغاوت سے توبہ کرو، تو تمہارا یہ جو عذاب تمہارے سر کے اوپر لٹک رہا ہے یہ ٹل جائے گا، خدا اس کو ہٹا دے گا، ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، یہ پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر گرے گا اور سب ختم ہو جاؤ گے۔ جب انہوں نے اپنے سر کے اوپر اس طرح کے پہاڑ کو لٹکتے دیکھا، اس عذاب کو دیکھا، تو انہوں نے پھر تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، تولیت کو قبول کر لیا، خدا کی حضور سجدہ کیا، جبکہ ہر لمحے ان کو کوہ طور کے اپنے سروں پر گرنے کا خطرہ تھا کہ اب گرا اور اب گرا، لیکن اس عذاب کو لٹکتے دیکھ کے انہوں نے توبہ کی، سب چیزوں کو قبول کیا، تو پھر عذاب الہی ٹل گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس عہد و پیما کو جو اللہ ان سے کرنے کو کہہ رہا تھا، اس میں جبر کا پہلو تھا، یعنی زبردستی کا پہلو تھا؟ تو اس کے سوال کے جواب میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے سروں پر پہاڑ کا مسلط ہونا ڈرانے دھمکانے کے طور پر تھا، نہ کہ جبر کے طور پر، ورنہ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ زبردستی کے عہد و پیما کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اسلام میں کہیں پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ دل سے قبول کرنے کی بات ہے۔ اور لیکن ایسا ممکن ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ سرکش اور باغی افراد، جس طریقے کے بنی اسرائیل کی قوم تھی کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کے بعد اور اتنے کرموں کے بعد اور اتنی عنایتوں کے بعد ہر وقت وہ سرکشی کے اوپر اڑی رہتی تھی اور ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتی رہتی تھی، تو اس قسم کے باغی افراد کو سزا کے ذریعے اور ان کو دھمکانے کے ذریعے حق کے سامنے جھکایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دھمکانا ہوتا ہے، یہ سزا یہ وقتی طور کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کے غرور کو توڑ دے کہ وہ ان کی حیثیت کیا ہے، وہ چاہیں تو یوں ایک چند لمحوں میں ختم ہو جائیں، اللہ چاہے تو انہیں ختم کر دے۔ یہ کس بات کے اوپر اس قدر سرکشی کر رہے ہیں، یہ کس بات کے اوپر اس قدر شرارتیں کر رہے ہیں؟ تو ان کے غرور کو توڑنے کے لیے اور ان کو صحیح غور و فکر کرنے کے اوپر ابھارنے کے لیے ایسی چیزیں کرنے میں کوئی مطلب اس طریقے کی تہدید کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تہدید انہیں غور و فکر پر بھی ابھارے گی اور اس راستے پر چلتے چلتے وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ پیمان زیادہ تر عملی پہلوؤں کے سے رابط رکھتا تھا، ورنہ عقائد کو تو کوئی بھی جبری طور کے اوپر نہیں کسی کے بدل سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 65، جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حکم کی نافرمانی اور گناہ کیا، تمہیں ان کی حالت کا علم ہے کہ انہیں ہم نے دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل میں کر دیا۔ آیت نمبر 66، ہم نے عذاب کے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت قرار دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنایا ہے۔ بے شک اب یہ دو آیات بھی گزشتہ آیات کی طرح یہودیوں کی نافرمانی اور ان کے گناہ کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں کہ کس طریقے کی شریر قوم تھی اور کس طریقے سے وہ بہانوں سے گناہ کرتے تھے اور دنیا میں کس قدر وہ لگے ہوئے تھے۔ تو اس واقعے کو جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ ہفتے کے دن کی جو ان کو شکار کی ممانعت کی گئی تھی وہ یہ کہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے تو عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے، اور اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے۔ کچھ بنی اسرائیل دریا کے کنارے شہر ایلا میں رہتے تھے اور ان کو ہفتے کے دن شکار کھیلنے کے لیے منع کیا گیا تھا، مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے۔ اب بنی اسرائیل وہی کہ جن کی گھٹی میں شرارت پڑی ہوئی تھی، اپنی فطرت کے مطابق وہ اس بات سے رکنے والے تو تھے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، کچھ ترکیبیں کی کہ کس طرح سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہم ہفتے کے دن، اچھا پروردگار عالم کا بھی یہ امتحان اور آزمائش تھا کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں پانی میں آتی تھیں وہ دوسرے دنوں کے نسبت بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اس فائدے سے جو ہے وہ رہیں، لہٰذا کیا ترکیب انہوں نے کی کہ دریا کے کنارے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے سے گڑھے کھود دیے اور دریا اور گڑھے کے درمیان میں بیچ میں نالیاں بنا دی، جیسے کہ سرنگ کئی بنا دی جاتی ہے نا، ویسے نالیاں بنا دی۔ جمعے کے دن جا کر وہ نالیوں کو کھول دیتے تھے، پانی کے ساتھ مچھلیاں بہہ کر ان گڑھوں میں آ جاتی تھیں، پھر وہ گڑھوں کے منہ کو بند کر دیتے تھے تو مچھلیاں اس میں محفوظ ہو جاتی تھیں، سیف ہو جاتی تھیں، اور وہ جا کر اتوار کے دن ساری مچھلیاں نکال آتے تھے۔ اب ان کی اس مکاری کی بھی ہر
بار ان کو منع کیا گیا کہ اس طرح کی بھی حرکتیں مت کرو، مگر یہ لوگ کب سنتے تھے۔ آخر کو پیغمبر کی بد دعا سے چند آدمیوں کے سوا سب مرد اور عورتیں بندر بن گئے، 3 روز تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب مر گئے۔ پھر خدا نے ایک ہوا بھیجی جس نے ان سب کو دریا میں پھینک دیا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عذاب کے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت قرار دیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے اسے نصیحت بنایا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں جب امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کا مفہوم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے لوگوں سے مراد اس وقت کی نسل تھی اور بعد میں آنے والے لوگوں سے مراد ہم مسلمان ہیں۔ یعنی یہ درس عبرت صرف بنی اسرائیل سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے کہ پروردگار عالم کے احکامات میں اپنے دماغ لڑا کر کسی طریقے سے شرارتیں نہ کریں اور ان احکامات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اپنی دنیاوی فائدوں کو نہ دیکھیں، یہ بس یہ دیکھیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اس دن ہمیں اس کام میں جتنا بھی فائدہ ہو ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ ہمیں حکم خدا کو دیکھنا ہے۔ تو یہ آگے تک قیامت تک کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اپنے تمام خلوص کو، اپنے تمام جتنا بھی پروردگار عالم کے احکامات ہیں اس کو نظر میں رکھ کر اپنے آپ کو پورے طریقے سے ان احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور ادھر ادھر دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات میں بہانے نکال کے اپنے طور کے اوپر اس کو رنگ نہ دیں۔ کیونکہ ہمیں آج کے زمانے میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ لوگ دین کو، شریعت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس طریقے سے موڑ دیتے ہیں، ایسے رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ یوں نہیں، اس کا مطلب تو یہ اور یہ یوں نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں اس طریقے کے تمام بہانوں سے اور تمام طریقوں سے محفوظ رکھے اور صحیح احکامات کے اوپر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔